بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ پارہ 2 کے جو ہے وہ مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ کنٹینیوس ہے، اس کا ہمارا لیول 8 ہے۔ اس میں سبق نمبر 5 ہے، اور آج انشاءاللہ ہم جو آیات ہیں سورہ بقرہ کی 231 اور 232 کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں رجوع، طلاق کے حدود اور عورت کے حقوق ہیں۔ یہ وہی آیات ہیں جو ہم نے 222 سے شروع کی تھیں، 221 سے شروع کی تھیں، اور کلاس جو ہے وہ 228 229 دوستی وہ ڈیٹیل میں یہ احکامات ہمارے سامنے آئے تھے۔ میں انشاءاللہ اس کو ریوائز ہی کروں گا، اور آگے پھر انشاءاللہ ہم جو ہے نا آیات 231 232 میں جو احکامات ہیں، اور جو سورۃ طلاق کی آیت نمبر 1 اور 2 میں جو احکامات ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے، کیونکہ یہ جو آیات نمبر 1 اور 2 ہیں یہ سورہ بقرہ کے بعد، ان احکامات کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور اس میں مزید تفصیل ہمیں ملتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ وَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، وَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی مدت پوری، ان کی مدت پوری ہونے کو آ جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو، اور سرہوہن بمعروف، یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، میستانی کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا، یہ زیادتی ہوگی۔ ومن یفعل ذالک، اور جو ایسا کرے گا، فقط ظالم نفسہ، وہ در حقیقت اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کے فضل کو یاد کرو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَيُعِظُكُمْ بِهِ، اور اس کتاب اور حکمت کو یاد کرو جو اس نے تمہاری نصیحت کے لیے اتاری۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں جو یہ سیکنڈ پارٹ ہے آیت نمبر 231 کا، یہ بھی بہت ہی اہم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے تنبیہ کی ہے کہ اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ، اور جو ہے وہ اللہ کے اوپر فضل کو یاد کرو۔ اس کیا اللہ کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جو ان پہ اتارا تھا کتاب و حکمت کو اور نصیحت کو اتاری تھی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میرے جو ہے وہ میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نقش پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے والا، سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہم جو اس میں مضامین آئے ہیں 2 آیات میں، 231 232 میں، وہ یہ کہ دونوں آیات طلاق اور رجوع کے مرحلے کی رہنمائی کرتی ہیں، جہاں عدت ختم ہونے کے قریب ہے، وہ یہ ختم ہو چکی ہو۔ یہاں اسلام نہایت باریکی کے ساتھ مرد کے اختیارات، عورت کے حق، خاندان کے کردار اور معاشرتی اخلاق، سب کو توازن کے ساتھ منظم کرتا ہے۔ ان آیات کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ طلاق کے عمل کو ظلم، ضد، انا، انتقام کا ذریعہ نہ بنایا جائے، بلکہ عدل، معروف، تقوی، احسان کے ساتھ انجام دیا جائے۔ ان آیات کو اگر ہم صحیح سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں صرف جو ہے یہ آج کے حالات کو سامنے مد نظر رکھ کے اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو پوری چیز ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اور خاص طور پہ ان آیات کے آخر میں جو تنبیہات ہیں وہ سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ ایکچولی اگر ہم دیکھیں تو عرب کے معاشرے میں وہاں پہ کیا صورتحال تھی، عورت کا کیا مقام تھا، عورت کو کس کس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا۔ یعنی اس کی ابتدا یہ ہوتی تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہ بڑی ہو جاتی تھی، جب ان کی شادی ہو جاتی تھی ان کو مرد طلاق دے دیتا تھا، تو طلاق دینے کے بعد اس وقت تک شادی نہیں کر سکتی تھی، یا جس مرد نے طلاق دیا ان کو اجازت بھی دے ساتھ شادی کرنے کی۔ تو اس قسم کی جو صورتحال تھی، یہ جتنے ظلم ممکن ہو سکتے ہیں اس خواتین پہ، وہ جو ہے وہ روا رکھے جاتے تھے۔ ان کو جو ہے ان کی قیمت جو تھی، جو ان کے جانور تھے ان سے بھی کم قیمت تھی، ان کے اونٹ کی اور گھوڑے کی قیمت زیادہ تھی اور عورت کی قیمت کم تھی، یہ صورتحال تھی۔ تو اس میں یہ آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے، اور اس میں کہا ہے کہ یہ کتاب اور حکمت ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔
قرآن حکیم میں طلاق کے مسائل اور مختلف صورتوں مختلف پہلوں سے بیان ہوئے ہیں، کئی اصول، کئی طریقہ، کئی عدت، کئی خاندانی انصاف کے حوالے سے۔ سب سے زیادہ ڈیٹیل ہمیں سورہ بقرہ میں ملتی ہیں، جس میں آیات 226 سے 232 اور 236 237۔ اس میں الہ یعنی کہ بیوی کی علیحدگی کی قسم، طلاق کے بعد رجوع، عدت، مہر کے احکام اور حسن سلوک ہے۔ سب سے زیادہ ڈیٹیل میں ہمیں جو ملتی ہیں سورہ بقرہ میں ملتی ہیں، اس کے بعد پھر نساء ملتی ہیں، آیت نمبر 19، 20، 21، 34، 35، 128، 29، 130۔ اس میں ازواجی حقوق، جھگڑے کی صورت میں ثالثی، علیحدگی کی گنجائش، عورت کے حقوق بیان کیے گئے۔ سورہ طلاق، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کافی مدت کے بعد نازل ہوئی سورہ بقرہ کے مفسرین نے اس کی جو مدت ہے اس کا تعین نہیں کیا، لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہ سورہ بقرہ کے بعد کی آیات ہیں۔ اس میں طلاق کا درست طریقہ، عدت، نان نفقہ، رہائش، تقوی کی تلقین، وہ جو سوال پیدا ہوئے تھے معاشرے میں سورہ بقرہ میں ان آیات کے نازل ہونے کے بعد، تو ان کا یہاں پہ جو ہے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کیا گیا، اور کس چیز کو جو ہے وہ ریپلیس نہیں کیا گیا بلکہ ایکسپلین کیا گیا۔ اس میں سورہ احزاب میں ایک آیت ملتی ہے کہ نکاح کے بعد بغیر خلوت طلاق کی صورت میں عدت کا نہ ہونا۔ سورہ مجادلہ میں ہے زہار یعنی بیوی کو ماں کہنا کا حکم، اس کا کفارہ۔ اور سورہ تحریم کی شروع کی آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کے ذریعے سے ازواجی معاملات میں تعاون اور اصلاح کی تعلیم ہے۔ یعنی یہ پورا قرآن پاک شروع سے آخر تک جو ہے اس میں یہ آیات ہمیں ملتی ہیں، اور مینلی اس میں فوکس یہ ہے کہ اس کام کو کس طریقے سے احسن طریقے سے انجام دیا جائے، اور یہ بھی عبادت ہے جو انسان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ آج کا جو یہ پروگرام، آج کا درس ہے، اس میں عورت کے حقوق ہیں۔ سورہ بقرہ 231 میں عورتوں کو نقصان پہنچانے سے کے لیے نہ روکا جائے، عورتوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکا جائے، یا اچھے طریقے سے رکھو یا عزت کے ساتھ رخصت کر دو۔ عدت پوری ہونے کے بعد عورت کو دوبارہ نکاح سے نہ روکا، یہ دو آیات ہیں، بہت اہم ہے۔ اس سے پہلے ہم جو آلریڈی یہ آیات کر چکے ہیں، جس میں آیت نمبر سب سے امپورٹنٹ آیت نمبر 228، 229، 230 ہے، اور یہ پچھلے ہمارے پروگرام میں برگیڈ لقمان بھائی نے کی تھی اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کی تھی، اور پورا 90 منٹس کا ہمارا وہ تھا، وہ درس تھا، اور جو کہ اس میں پوری تفصیل انہوں نے مختلف مفسرین مختلف تفاسیر سے ہمارے سامنے رکھی تھی۔ میں اس کے خلاصہ آپ سامنے رکھتا ہوں کیونکہ اس کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے۔ ریویژن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں جو دوبارہ دماغ میں تازہ ہو جاتی ہیں، اور اہمیت کے لحاظ سے ضرورت بھی ان کی ہوتی ہے کہ ان کو دوبارہ تازہ کیا جائے تاکہ دیر تک ہمارے ذہن میں وہ برقرار رہے۔ یہ آیت طلاق کے بعد ہے۔ عورت کی عدت کے وقت میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں ہے۔ عدت کیا ہے؟ جب کسی عورت کو طلاق دی جائے، وہ 3 حیض ماہواری تک انتظار کرے گی۔ اس دوران وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی۔ حمل چھپانا منع ہے۔ اگر عورت حاملہ ہے تو اس بات کو نہیں چھپانی چاہیے، کیونکہ اس سے بچے اور باپ کے حقوق جڑے ہوئے ہیں۔ رجوع، واپس لینا، شوہر چاہے صلاح کے ارادے سے، تنگ کرنے کے ارادے سے نہیں، تو اس عدت کے دوران اپنی بیوی کو واپس لے سکتا ہے، یعنی نکاح برقرار رکھ سکتا ہے۔ جو عرب تھے جاہلیت میں، وہ عورت کو طلاق دیتے تھے، اور جب پھر اس کی جو ہے وہ عدت پورے ہونے کے لیے ہوتی تو واپس لے لیتے تھے، اور پھر اس کو اس طریقے سے وہ لٹکاتے رہتے تھے، اس کو آزاد نہیں کرتے تھے۔ یہ ظلم تھا جو کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف 2 دفعہ کہا کہ تم طلاق دے کے واپس کر لے سکتے ہو، لیکن اگر تیسری طرف طلاق دے گے تو پھر وہ واپس نہیں لے سکتے۔ عورتوں کے حقوق بھی ہیں، جس طرح مردوں کے حقوق پر حقوق ہیں، اس طرح عورتوں کے بھی مردوں پر جائز اور اچھے طریقے سے حقوق ہیں۔ مردوں کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ آخر میں بتایا کہ مرد ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے کہ اس پر ذمہ داری اور رسپانسبلٹی زیادہ ہے، نہ کہ ظلم یا برتری دکھانے کا حق۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ طلاق کی حد 2 مرتبہ رجوع کے ساتھ دی گئی ہے، یعنی پہلی اور دوسری طلاق بس شور رجوع کر سکتا ہے، یعنی دوبارہ زوجیت میں لے سکتا ہے۔ رجوع یا حسن سلوک کے ساتھ جدائی، یا اچھے طریقے سے بیوی کو روکنا یعنی رجوع کرنا، یا اچھے طریقے سے رخصت کرنا بغیر ظلم یا زیادتی کے۔ مال واپس لینے کی ممانعت شوہر کے لیے جائز نہیں ہے، وہ دیا ہوا تحفہ، دیا ہوا مہر یا تحائف واپس لے لے۔ خلا کی اجازت ہے کہ اگر میاں بیوی کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو بیوی کچھ مال دے کے علیحدگی یعنی خلا حاصل کر سکتی ہے۔ حدود اللہ کی پابندی، یہ سب اللہ کے احکام، اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز کرنا ظلم ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اوور ایمفیسس کیا ان احکامات پہ۔ ایک تو یہ کہ معاشرے کے لیے بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کو اپنی حدود کہا، اور ساتھ جو ہے اس پہ کہا کہ ان سے تجاوز کرنا ظلم ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ اسلام طلاق کے عمل کو منظم، محدود اور انصاف پر مبنی بناتا ہے، تاکہ نہ عورت پر ظلم ہو، نہ مرد حدود سے تجاوز کرے۔ اگلی آیت مبارکہ جو ہے وہ 230 ہے، اسی کنٹینیوٹی میں تھی۔ اس کے احکام ہے کہ معاف کیجیے گا، اگر شوہر تیسری بار طلاق دے دے تب عورت اس کے لیے حلال نہیں رہتی، یعنی وہ طلاقیں دو بار تھی، تیسری طلاق کے بعد وہ حلال نہیں رہے گی، دو طلاق کے بعد رجوع تھا۔ دوبارہ طلاق کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر تین طلاقیں دے دیں تو پھر کیا ہے کہ وہ شہرت اس وقت تک پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے جب وہ کسی دوسرے مرد سے حقیقی نکاح کرے، پھر وہ دوسرا مرد اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا وفات ہو جائے۔ حلالہ کی نیت سے نکاح کے ممانعت، صرف پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کی نیت سے کیا گیا نکاح، یعنی مصنوعی نکاح جو ہے وہ ناجائز اور گناہ ہے، اس کی مانت کی گئی ہے۔ دوبارہ رجوع کی شرط یہ ہے کہ اگر دوسرا نکاح، یعنی کہ پہلی طلاق اور دوسری طلاق کے ساتھ اگر دوسرا نکاح ختم ہو جائے تو پہلے میاں بیوی دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، بشرطے انہیں یقین نہ ہو کہ ابھی وہ اللہ کے حدود کو قائم کر سکیں، یعنی ابھی تیسری طلاق نہیں دی تو اس سے پہلے جو وہ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھ سکے۔ حدود اللہ کی تاکید ہے، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے جنہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ تیسری طلاق کے بعد رشتہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، اور دوبارہ ملنے کے لیے ایک حقیقی اور قدرتی مرحلہ دوسرا نکاح ضروری ہے، تاکہ طلاق کو سنجیدگی سے لیا جائے اور غلط استعمال نہ کیا جائے۔ یہ تیسری طلاق میں وضاحت ہو چکی ہے کہ وہ کسی اور مرد سے شادی ہوگی، اگر وہ مرد نے اس کو جو طلاق دے دے گا تو پھر یہ دوسرا طلاق کیا جا سکتا ہے۔ آتے ہیں ہم آیت نمبر 228-29 کے جو احکامات کا خلاصہ ہے اس کی طرف، کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں دوبارہ اس کو مزید بہتر سمجھنے کے لیے کہ عورت کی حالت، عورت کو حالت طہر میں ایک مرتبہ طلاق دی جائے، اور جھگڑا ایسے زمانے میں جو عورت ایام ماہواری میں، تو اس وقت طلاق دے بیٹھنا درست نہیں ہے، بلکہ ایام سے فارغ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، پھر ایک طلاق دینے کے بعد اگر چاہے تو دوسرے طہر کے میں دوبارہ ایک طلاق دے دے، ورنہ بہتر ہے کہ پہلی طلاق پر افتاء کرے۔ اس صورت میں عورت کو حق رہتا ہے کہ وہ عدت گزرنے کے بعد سے پہلے جب چاہے رجوع کر لے، اور عدت گزر جائے تو دونوں کے لیے موقع باقی رہتا ہے کہ باہمی رمزگی سے دوبارہ نکاح کر دیں، یعنی جب عدت پہلی نہیں گزری تو اس وقت تک مرد کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو اسے طلاق دے سے رجوع کر لے، تو وہ بغیر نکاح کے دونوں جو ہیں وہ دوبارہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر عدت کا وقت گزر جاتا ہے تو پہلی طلاق کے بعد پھر اس کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اسی خاتون کے ساتھ وہ آپس میں باہمی نکاح کر سکتے ہیں۔ تیسرا طہر میں، یعنی تیسری طلاق دینے کے بعد نہ شوہر کو رجوع کا حق باقی رہتا ہے، نہ ہی کوئی موقع ہے کہ وہ دونوں کا پھر طلاق پھر نکاح ہو سکے۔ اب دیکھتے ہیں یہ جو ویٹنگ پیریڈ ہے جس کو عدت کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ عدت اس مدت کو کہتے ہیں جس میں طلاق یا شوہر کی وفات کے بعد عورت نکاح نہیں کر سکتی، یہ ویٹنگ کرتی ہے، یعنی انتظار کرتی ہے۔ یہ شریعت کا مقرر کردہ ایک نظام ہے جس میں حکمت، حفاظت اور معاشرتی توازن پوشیدہ ہے۔ عدت صرف قانون مدت نہیں بلکہ یہ انصاف، حکمت اور رحم پر مبنی مکمل نظام ہے جو خاندان کو بچاتا ہے، بچوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور انسان کو جلد بازی سے روکتا ہے۔ عدت کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ حیض، ماہواری والی عورت کی عدت۔ یہ 3 حیض ہے، 3 ماہواری کے چکر ہے۔ قرآن کی دلیل ہے المطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ تین حیض تک انتظار کریں۔ وہ عورت جسے حیض نہیں آتا، کم عمری ہے، بڑھاپا ہے یا طبی وجوہات کی وجہ سے ہے، تو اس کی مدت 3 سال ہے۔ قرآن پاک کی دلیل ہے واللہ لم یحضن فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اور اس کے بعد حاملہ عورت کی عدت جو ہے وہ بچے کی پیدائش تک ہے، وہ جو ہے وہ ایک ہفتہ بھی ہو سکتی ہے اور 9 مہینے بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کی دلیل ہے واللہ وَأُولَاتُ أَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يُضِيعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور چاہے طلاق کے فوراً بچہ پیدا ہو یا عدت ختم ہو جائے گی تو عدت ختم ہو جائے گی۔ جس عورت سے رخصتی، ازواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اس میں قرآن کی دلیل ہے سورہ احزاب کی آیت میں کہ مَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا،
اگر نکاح کے بعد طلاق قائم نہیں ہوا تو عورت طلاق کے بعد فوراً نکاح کیا جا سکتا ہے۔ عدت کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ نسب کی حفاظت ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے، بچے کی نسبت واضح رہے، سوچنے اور سنبھلنے کا وقت ہے۔ طلاق ایک بڑا فیصلہ ہے۔ عدت کا وقت جذبات کو ٹھنڈا کرنے اور ہاتھ کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ رجوع یعنی واپسی کا موقع ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذالک امرا، ممکن ہے کہ اس دوران اللہ دلوں میں نرمی پیدا کر دے اور میاں بیوی دوبارہ ساتھ آ جائیں۔ سورہ جو طلاق ہے، یہ آیت جو آخر میں نے پڑھی سورہ طلاق کی تھی۔ سورہ طلاق کے 2 رکوع ہیں، اس کی 12 آیات ہیں۔ یہ جو سورہ طلاق ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے سرات کے مطابق اس کا نزول سورہ بقرہ کی ان آیات کے بعد ہوا جن میں طلاق کے احکامات پہلی مرتبہ بیان کیے گئے تھے۔ یہ تعین کرنا تو مشکل ہے کتنے عرصہ بعد ہوا یہ بار یہ صورت نازل ہوئی، لیکن یہ ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ جب سورہ بقرہ کے احکام لوگوں کو سمجھنے عمل کرنے میں مشکل پیش آئی، یا آئلی زندگی کے متعلق ایسے مسائل پیدا ہو گئے جن کے جوابات مطلوب تھے اور بعض احکامات کے بارے میں وضاحت کی ضرورت محسوس ہوئی، تب پروردگار نے یہ صورت نازل فرمائی۔ میں آیات آپ سامنے پڑھتا ہوں۔ یا ایو نبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب تم عورتوں کو عورتوں کو طلاق دو، وطلقوہن بعدتہن، تو انہیں ایک عدت کے لیے، ایک مدت کے لیے طلاق دیا کرو، وآسوا العدۃ، اور عدت کے زمانے کو ٹھیک ٹھاک شمار کرو، واتقوا اللہ ربکم، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، ولا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، زبان عدت میں نہ انہیں یعنی خواتین عورتوں کو انہیں ان کے گھروں سے نکالو، نہ وہ خود نکلیں، اللہ ایاتین بفاحشۃ مبینہ، اللہ یہ کہ سری برائی کا مرتکب ہوں، تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا، فقد ظلم نفسہ، وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تم نہیں جانتے کہ شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے طلاق کے بارے میں، جو ایکسپلین کرتی ہے سورہ بقرہ کی آیات کو، اور اس کو عدت کو زیادہ ڈیٹیل میں سمجھایا گیا اور کہا گیا کہ عورتوں کو گھروں سے نہ نکالا جائے۔ اس کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے اس کو۔ یہ 7 جو آیات ہیں سورہ بقرہ کی، یہ پہلا رکوع بنتا ہے اس کا، اور یہ خاندانی زندگی کے اس حساس مرحلے میں ہے، یعنی عدت، طلاق، عدت، رجوع، رہائش، نفقہ، حمل، رضاعت یعنی دودھ پلانا بچے کو، معاشی ذمہ داریوں کے بارے میں مکمل شرعی اور اخلاقی سماجی رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ ان آیات کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ طلاق اگرچہ ناگزیر ہو جائے تو اسے جذبات، غصے، ظلم، انتقام یا بے ترتیبی کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ کے حکم، تقوی، عدل، شائستگی اور ذمہ داری کے ساتھ انجام دیا جائے۔ یہ جو ہم نے مواد لیا ہے یہ مختلف تفاسیر سے لیا ہے، اور چیٹ جی پی ٹی کو بھی استعمال کیا ایز اے ٹول۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، جو ہے وہ جو آیت پڑھی ہم نے کہ طلاق اللہ کے حکم کی تابع ہے، خواہ اس کا انسان کا معاملہ ذاتی ہو، لیکن جو رولز لگیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے بیان کیا، وہ رول لگیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے پوری امت کو حکم دیا ہے کہ جب عورتوں کو طلاق دی جائے تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کوئی بے قابو ذاتی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ شریعت کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ طلاق کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ عورت کو ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں شوہر نے اس سے ازواجی تعلق قائم نہ کیا ہو۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ عدت واضح رہے، حمل کا امکان معلوم ہو، فیصلہ جذباتی لمحے کے بجائے سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ کہ جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ اگر حاملہ ہو عورت تو اس کی عدت جو ہے نا وہ وضع حمل ہے، تو اس کا مطلب کہ اس کی عدت تو جو ہے وہ 9 مہینے تک چلی گئی۔ تو یہ اس لیے بہتر ہے کہ اس میں جو ہے وہ طہر میں طلاق دی جائے جس میں ازواجی تعلق قائم کیا گیا ہو۔ یہاں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ طلاق بھی عبادت کے دائرے میں آتی ہے، کیونکہ اس میں بھی اللہ کی حدود کا لحاظ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حدود اللہ میں بیان فرمایا ہے۔ عدت کا شمار باقاعدگی سے کیا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عدت کا شمار وآسوا العدۃ، اور عدت کا شمار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کے بعد عورت کی عدت بے توجہی سے نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ دنوں، حیض، طہر، حمل کی مدت کا باقاعدہ حساب رکھا جائے گا۔ عدت کا کئی مقاصد ہے۔ حمل کی حالت صورتحال واضح ہو جائے،
جلد بازی میں ٹوٹنے والا گھر دوبارہ اجڑنے کے موقع پا سکے، جڑنے کا موقع پا سکے۔ عورت کو فوری طور پہ بے سہارا نہ چھوڑا جائے، خاندار اور نسب کے معاملات محفوظ رہیں۔ اس میں معلوم ہوتا ہے اسلام طلاق کو صرف قانونی عمل نہیں بتاتا، بلکہ اسے ایک ذمہ دار معاشرتی عمل بتاتا ہے۔ اور طلاق کے بعد ولا تخرجنا من بیوتہن ولا یخرجنا، طلاق کے بعد عورتوں کو ان کے گھر سے نہ نکالا جائے اور وہ خود بھی نہ نکلیں، الا سوائے اس کے وہ کھلی بے حیائی یا واضح بدعملی کا مرتکب ہوں۔ یہ حکم بڑا گہرا ہے۔ طلاق کے بعد عام طور پر غصہ، نفرت، خاندانوں کی مداخلت، جذباتی دباؤ پیدا ہوتا ہے، اور اسلام فوراً عورت کو بے گھر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ عدت کے دوران عورت کا رہائش کا حق برقرار رکھتا ہے، یعنی طلاق دے دی گئی لیکن عورت کے گھر میں رہنے کا، کھانے پینے کا، سارے باقی حقوق جو ہیں وہ باقی ہیں۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ شوہر کو رجوع کا موقع ملتا ہے، عورت کی عزت کو اور تحفظ باقی رہتا ہے، بچوں کو فوری ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، طلاق کو انتقام کا ذریعہ بننے سے روکا جاتا ہے۔ اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام طلاق کو بھی وقم کی وقار، ضبط اور عدل کے ساتھ دیکھتا ہے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ فقد ظلم نفسہ۔ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی حدود ہے، جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ یہاں ظلم صرف عورت پر ظلم نہیں بلکہ خود انسان پر بھی ظلم ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کے مقرر طریقے کو چھوڑتا ہے تو وہ اپنے دین، خاندان، آخرت اور اخلاقی شخصیت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو طلاق کے معاملے میں چند صورتیں یہ ہیں کہ جو تجاوز کرنے کی، وتلک حدود اللہ، اور یہ کیا ہے، تعد حدود اللہ، غصے میں طلاق دینا، ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا، عدت کا حساب نہ رکھنا، عورت کو گھر سے نکال دینا، نفقہ روک دینا، رجوع کے نام پر عورت کو لٹکانا، بچوں یا حمل کو دباؤ کا ذریعہ بنانا۔ یہ آیات سمجھاتی ہے کہ طلاق کے وقت بھی تقوی نہ ہو تو انسان بہت آسانی سے ظلم میں مبتلا ہوتا ہے۔ فقط ظالمہ نفسہ یہ کہا گیا، وہ حدود بھی کہا گیا، فقط ظالمہ نفسہ بھی کہا گیا۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ طلاق جو ہے نا، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، اور اس کو ایسے ہی استعمال کیا جائے جیسے اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ لا تدری لا اللہ یحدث بعد ذالک امرا، تم نہیں جانتے کہ شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی ایک صورت پیدا کر دے۔ ممکن یہ کہ اللہ کوئی نئی صورت پیدا کر دے، فرمایا تم نہیں جانتے، شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی آبائے پیدا کر دے۔ یہ جملہ امید کا دروازہ کھولتا ہے۔ طلاق کے فوراً بعد دل سخت ہوتے ہیں، مگر عدت کا نظام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جذبات ٹھنڈے ہوں، سوچ بدلے، غلط فہمیاں دور ہوں، شاید رجوع کی صورت پیدا ہو جائے۔ یہاں ایک بڑا تربیتی سبق ہے۔ اسلام طلاق کا راستہ بند نہیں کرتا بلکہ اس کے اتنا منظم بناتا ہے کہ ٹوٹنے کے بعد پہلے جڑنے کے امکان باقی رہتے ہیں۔ لوگ ظلم کیا کرتے ہیں؟ لوگ ظلم اپنے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ وہ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں۔ جب 3 طلاقیں ایک دفعہ دے دیتے ہیں تو شریعت میں جو فقہاء ہیں، جو صحابہ ہیں، انہوں نے ان کو امپلیمنٹ کیا ہے کہ لاگو ہو جائے گی، اور منع کیا کہ یہ کام، بلکہ سزا بھی دی ہے۔ تو اگر ایک طلاق دی جائے تو پھر سوچنا، اور پھر طلاق دینے کا پچھتانا شروع کر دیتے ہیں، پھر رستے ڈھونڈنے شروع کرتے ہیں کس طریقے سے جو ہے یہ 3 طلاق ایک ہی ہوں گی یا 3 ہوں گی، اس چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو پہلے جو ہے نا بہت ہی سوچ سمجھ کے اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسانوں کو کے لیے جو ایک ونڈو کھولی ہے اس کو استعمال کیا جائے۔ یہ دروازہ جو کھلا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت آیا جایا جائے، یہ ناگزیر حالات میں استعمال کے کھلا ہے، اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ طلاق سے پہلے طلاق کے کسی حکم یا قاعدے کو منسوخ نہیں، اس طرح طلاق میں پہلے طلاق سے کسی قاعدے کو منسوخ نہ اس میں ترمیم کی گئی ہے، بلکہ بعض احکام کی وضاحت کی گئی، اور احکام پر عمل کرنے کے ایسے حکیمانہ طریقے بتائے ہیں جو منشاء الہی کے مطابق ہیں اور آئلی زندگی کو زیادہ زیادہ محفوظ رکھنے میں مددگار ہیں۔ سورۃ طلاق تو یوں تو نکاح اور طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں جن کی حیثیت خالصتاً قوانین کی ہے، لیکن عجب بات یہ ہے کہ ان قوانین کو نصیحت کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ قانون، لیکن جو ڈسکرپشن ہے نا وہ ایڈوائز کی طرح ہے۔ قانون اپنے نافذ کے لیے ہمیشہ طاقت کا طالب ہوتا ہے، اس کی سرتابی ہمیشہ موجب سزا ہوتی ہے۔ یہاں ان قوانین کو اس طرح بیان فرمایا گیا جس میں ترغیب و ترہیب ترغیب جو ہے وہ ترغیب پر غالب ہے، جو نصیحت ہے وہ سزا پر غالب ہے، جنہیں پڑھ کر عمل کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور مزید یہ کہ ان قوانین پر عمل سے جہاں آئلی زندگی کے استواری اور توازن پیدا ہوتا ہے، وہیں اس کی بجا آوری تقوی کا ذریعہ
اللہ کی خوشنودی کا موجب بھی بیان کیا گیا ہے، اور عمل کرنے والوں کے لیے بعض بشارتوں سے بھی نوازا گیا ہے۔ آج کی آیات لیتے ہیں۔ آج پہلے ہم جو ہے وہ سورہ جو تھی جو ادا کر رہے تھے، اور سورہ طلاق کی آیات نہیں تھیں۔ آج کی آیات جو تلاوت کی تھی آپ سامنے، اس کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 231 ہے: فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ وَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرُّوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ اور جب تو عورتوں کو طلاق دے دو تو ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ ولا تم سکوہن ضرارا لتعتدوا، میں ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا۔ اور میں یفعل ذلک فقد ظلم نفسا، اور جو یہ زیادتی ہوگی، جو ایسا کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ اچھا، ان آیات میں صرف ایک ہی میسج ہے، وہ یہ کہ جب عدت پوری ہو جائے تو عورت کو باعزت طریقے سے جو ہے وہ رخصت کر دینا چاہیے۔ یہ ایک ہی میسج ہے، اس میں یہ پھر آگے تنبیہات ہیں کہ جو زیادتی ہوگی، جو ایسا کرے گا آخرت میں اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ طلاق دے سکتے ہیں اور آپ عدت رکھی ہے اس میں، تو اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ پھر وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور یہ کہ بھول نہ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کس نعمت عظمت سے تمہیں سرفراز کیا۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت ویعظکم بہ، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اسے تم پر نازل کیا ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بكل شيء علیم، کہ اللہ ہر چیز بات سے باخبر ہے۔ اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، یہ طلاق کے عمل کی طرف عمومی رہنمائی ایک سنجیدہ فیصلہ ہے۔ یہ سوچ سمجھ کر ذمہ داری ست کرنا چاہیے، نہ کہ غصے یا وقتی جذبات میں۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی جب عدت ختم ہونے کے قریب ہو۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں مرد کے پاس آخری موقع ہوتا ہے کہ یا تو وہ رجوع کر لے یا علیحدگی کو مکمل کرے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو بھلے طریقے سے روک لو۔ اگر رجوع کرنا ہے تو اچھے انداز میں، محبت، احترام، نیکی، اس نیتی کے ساتھ کرو، نہ کہ صرف تکلیف دینے اور وقتی فائدے اٹھانے کے لیے۔ اچھا جی، اس آیات کے حصے کو لے تو میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ جو یہ عرب تھے وہ یہی کام کرتے تھے کہ عورتوں کو طلاق دیتے تھے، جب وہ عدت پوری کرنے کی ہوتی تھی دوبارہ رجوع کر لیتے تھے، پھر 6 مہینے کے بعد پھر طلاق دیتے تھے، پھر رجوع پھر جو عدت پوری ہوتی تھی، یعنی کہ نہ ان کو چھوڑتے تھے اور نہ ہی ان کو اپنے ساتھ پراپر طریقے سے بساتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو جو موقع دیے ہیں، اس میں بھی کیا ہے، اگر رجوع کرنا ہے تو اچھے انداز میں، محبت و احترام کے ساتھ، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بھلے اس طریقے سے جو ہے ان کو روکو، یہ نہیں تکلیف دینے کی نیت سے۔ وَأَسِرُّوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بِمَعْرُوفٍ، یا اچھے طریقے سے رخصت کر دو، یعنی علیحدگی ہی بہتر ہو تو اس سے بھی عزت، نرمی اور انصاف کے ساتھ مکمل کیا جائے، بغیر کسی بدسلوکی کے۔ یعنی اگر عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہو اور زمانے عدت کے اندر سے رجوع نہ کیا ہو، تو پھر عدت گزرنے کے بعد دونوں آپس میں دوبارہ نکاح پر راضی ہوں تو عورت کے رشتہ داروں کو اس میں مانے نہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اس میں ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے اور عملی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ کئی معاملات ہوتے ہیں جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، یا جائیداد کے مسائل ہوتے ہیں، یا تقسیم کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں جو یہ والے نا وَأَسِرُّوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یہ وہاں پہ بھی لاگو ہوتی ہیں کہ جب آپ ایک دوسرے سے معاملات میں جدا ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا بھلائی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ جدا جدا ہونا چاہیے۔ یہ سارے ان معاملات میں جو امپلیمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ معاملات ہوتے ہیں اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ انسان اس میں آپس میں بیٹھتا نہیں ہے، لیکن جو آخر میں معاملات جس طریقے سے معاملات کو ہولڈ کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے رک جاتا ہے۔ نیز اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہو اور عورت عدت کے بعد اسے آزاد ہو کر کہیں دوسری جگہ اپنا نکاح کرنا چاہتی ہو، تو اس سابقہ شوہر کو ایسی کمینہ حرکت نہ کرنی چاہیے کہ اس کے نکاح میں مانے ہو، اور یہ کوشش کرتا پھرے کہ جس عورت کو اس نے چھوڑا ہے اسے کوئی نکاح میں لانا قبول نہ کرے۔ تو یہ جو ہے وہ بڑی واضح طور پہ جو اس بات میں آ جاتی ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے رخصت کرو، انتقام کا ذریعہ نہ بناؤ۔ ولا تمسکہن ضرارا، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ رکھو۔ یہ سختی سے، یہ بار بار یہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، یہ سختی سے منع کیا گیا کہ اور صرف تکلیف دینے، معلق رکھنے، اس کو حقوق دبانے کے لیے روکا جائے، کیونکہ یہ وہاں پہ یہ ایسے ہو رہا تھا، اس لیے یہ بار بار ایمفیسس کیا ہے۔ ضرار لتعتدوا، کہ تم پہ زیادتی کرو، یعنی ایسا رویہ ظلم اور حد سے تجاوز کے زور میں آتا ہے جو اللہ کے نزدیک نہایت
سخت ناپسندیدہ ہے۔ اور میں یفعل ذالک فقد ظلم نفسا، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ یہ اس بات کی تنبیہ ہے کہ دوسرے پر ظلم دراصل انسان اپنی ہی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ وہ اس کی بھی کوئی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، تو اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی بھی کوئی بیٹی ہے، وہ بھی کل کسی کی بیوی بنے گی، اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو انسان یہ نہ بھولے کہ جو یہ کر رہا ہے تو وہ ریٹرن ہو کے اس کے پاس دوبارہ آ سکتا ہے۔ یہی ظلم اس کے خاندان میں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو بھی مثبت رہنا چاہیے تاکہ آگے حالات بھی مثبت رہے۔ اگر تم صرف نازک پر یہ پابندی جاری رکھیں کہ بات بات پر اسے غیرت اور ناک کا مسئلہ بنایا، تو یاد رکھو انسان کے اندر ایک نفس امارہ ہے جو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، اور شیطان ہے جو اس کو ہمیشہ برائی پر اکساتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے خواہشات نفس بھی رکھی ہیں اور جنسی جذبات بھی۔ جب انہیں بروئے کار آنے کا صحیح راستہ نہیں ملتا تو نفس امارہ اور شیطان ان کے لیے غلط راستے تجویز کرتا ہے۔ تم اپنی جوان بے خواتین کو ان کے فطری جذبات کے اظہار کے لیے جائز صورتوں سے محروم کرو گے تو تم ان کے لیے خطرات کے دروازے کھول دو گے اور شیطان کو اپنا کام کرنے کا موقع دو گے۔ ولا تتخذوا آیات حضوا، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، یعنی نکاح طلاق در احکام کو کھیل یا مذاق نہ سمجھو، بلکہ ان کی حرمت اور سنجیدگی کو قائم رکھو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اللہ کی نعمت یاد رکھنے سے انسان میں شکر اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، جو درست فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، کہ اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی، یعنی قرآن سنت اللہ کی انسان کی رہنمائی کے لیے ہے، جو زندگی کے ہر معاملے میں درست راستہ دکھاتی ہیں۔ یہاں جو ہے 1 منٹ اگر ہم رک کے دیکھیں، آگے چلے آگے تفصیل دے لیتے ہیں، اس میں یہ چیز آ جائے گی۔ سورہ روح القرآن میں ہے کہ تم اگر اس رجوع کو بیوی کو تکلیف پہنچانے اور تنگ کرنے کا ذریعہ بناتے ہو تو تم در حقیقت اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہو، کیونکہ تم رجوع کر رہے ہو اللہ کے دی ہوئی رعایت کی وجہ سے۔ تم 1 یا 2 طلاق دینے کے بعد بیوی کو اس لیے رجوع کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں یہ حق دیا ہے، گویا تم رجوع کرتے ہوئے حکم خداوندی پر عمل کرتے ہو۔ لیکن جب اسی رجوع کو بیوی کو کی اذیت کا ذریعہ بناتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیوی کو اذیت پہنچانے سے منع فرماتا ہے، اور تم اسی کے دیے ہوئے حکم کے ذریعے سے ظلم کا راستہ کھولتے ہو۔ تو اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے حکم سے ٹکراتے ہو، یعنی کہ اللہ نے حکم دیا ہے مثبت طریقے سے اور تم منفی طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہو۔ رجوع کا مقصد اصلاح ہونا چاہیے، اذیت نہیں۔ طلاق کے بعد رجوع کا حق اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات بہتر ہوں، گھر دوبارہ بسے، اصلاح کا راستہ نکلے۔ اگر کوئی شخص رجوع کو بیوی کی تکلیف دینے، تنگ کرنے یا دباؤ میں رکھنے کا ذریعہ بناتا ہے تو اس حق کو غلط استعمال کرتا ہے۔ اللہ کا حکم کو ظلم کا ذریعہ بنانا بہت بڑا جرم ہے۔ رجوع ایک شرعی اجازت ہے، لیکن بیوی کو اذیت دینا اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اگر وہ شخص اللہ کی دی ہوئی اجازت کو استعمال کر کے اس کے منع کردہ بات یعنی ظلم اور اذیت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ اللہ کے احکام کو آپس میں ٹکرانے کے مترادف ہے۔ اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا نافرمانی سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ کی نافرمانی یقیناً بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے احکام کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا، ان کا مذاق بنانا، اس سے زیادہ سنگین جرم ہے، کیونکہ اس میں انسانی ظاہری طور پر حکم الہی پر عمل کا دعویٰ کرتا ہے، حقیقت میں حکم کی روح کو پامال کرتا ہے۔ یہ آگے ہم دیکھتے ہیں وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، یعنی مسلمان کو دینی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دین، کتاب اور حکمت کی نعمت عطا فرمائی ہے، انہیں قیامت تک کے لیے دعوت حق کو حامل بنایا ہے۔ اس لیے ان کے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ وہ اللہ کے احکام کے ساتھ غیر سنجیدہ ظالمانہ رویہ اختیار کریں۔ امت مسلمہ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مینار نور کی حیثیت دی ہے۔ ان کے عمل سے دنیا کو دین کی روشنی ملنی چاہیے۔ اگر وہ خود اللہ کے احکام کا مذاق بنائیں گے تو اپنی ذمہ داری اور مقام دونوں کو بھلا بیٹھیں گے۔ عظمت ذمہ داری کے ساتھ تقوی بھی ضروری ہے۔ جس امت میں اتنی ذمہ داری دی گئی ہے اس کے افراد کو اللہ کے ہر حکم کا احترام کرنا چاہیے، خصوصاً خاندانی معاملات میں عدل، نرمی، خیر خواہی، تقوی کا رویہ اختیار کرنا لازم ہے۔ اس حکم بھی ہی تمہیں اس ذریعے سے نصیحت کرتا ہے۔ یہ احکام محض قوانین نہیں بلکہ نصیحت اصلاح کا ذریعہ ہے
تاکہ انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ واتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو۔ تقوی اختیار کرنا ہر عمل میں اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا کرتا ہے، جو انسان کو ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ علیم، جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ یا دہانی انسان کے ظاہر اور باطن عمل سب سے واقع، اللہ ظاہر و باطن نیت اور عمل سب سے واقع ہے، اس لیے ہر معاملے میں احتیاط اور دیانت ضروری ہے۔ پھر میں جیسے شروع میں کہا تھا، اس کو آپ دوبارہ لے جائیں، جبکہ جو قریش کا وقت تھا اس میں، اور جو ان کے رویے تھے اس میں، اور ان کے اعمال جو تھے اس کو دیکھیں، تو یہ آیات جو ہے بہت صحیح بیٹھتی ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں بھی جو ہے لوگوں کے رویے، کچھ لوگوں کے رویے اتنے اچھے نہیں ہیں، تو ہمیں جو ہے اس کو عام کرنا چاہیے، تو لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے وہ رجوع، نکاح، رجوع اور عدت کے بارے میں کیا ہے۔ یعنی اس حقیقت و فرما یہ نہ کرو، یہ تفہیم القرآن سے ہے کہ اللہ نے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دنیا کی رہنمائی کا عظیم شان منصب معمور کیا ہے۔ تم امت وسط بنائے گو، تمہیں نیکی اور راستے کا گواہ بنا کر کھڑا کیا ہے۔ تمہارا یہ کام نہیں کہ ہیلا بازیوں سے اللہ کے آیات کا کھیل بناؤ، قانون کے الفاظ سے روح قانون کے خلاف ناجائز فائدہ اٹھا، دنیا کو راہ راست دکھانے کے بجائے خود اپنے گھروں میں ظلم اور بدرا بن کر رہو۔ یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں آیات مبارکہ، اور اس کا یہ حصہ جو ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہیں کئی دفعہ خود جو ہے وہ لوگوں کے اسلام کو قبول کرنے کا جو کے لیے حجاب بن جاتے ہیں، کہ ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان سے خود ہی بہتر ہے۔ تو جو اگر واقعی مسلمان جو ہے وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے دیے ہوئے قوانین اور اس کی حکمت کو عمل کرے، تو یقیناً جو ہے وہ پھر ان سے بہت بہتر ہوں گے، اور لوگ ان کو دیکھ کے دین کی طرف راغب ہوں گے۔ جس سوسائٹی میں، جس ماحول میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو جن بہنیں موجود ہوتی ہیں جو دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ ان کو دیکھ کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ لیکن کچھ سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایسے دین سے باز آئے، ایسے تو وہ لوگ جو ہے نا، یہ ایک تو یہ کہ وہ دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، پھر اللہ کے سامنے بہت بڑے مجرم بن جاتے ہیں، کہ یہ کہ انہوں نے ہیلا بانیوں سے اللہ کے آیات کو کھیل بنایا ہوتا ہے، قانون کو جو ہے انہوں نے توڑا ہوتا ہے، ناجائز فائدے اٹھائے ہوتے ہیں، تو دنیا کو راہ راست دکھانے کے بجائے وہ دنیا کو غلط راہ پہ ڈالتے ہیں۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 ہے، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اسی مضمون کی کنٹینیوٹی ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی عدت کے مدت کے خاتمے میں پہنچے تو انہیں بھلے طریقے سے روک کے رکھو، یا بھلے طریقے سے انہیں جدا ہو جاؤ۔ اور پھر یہاں پہ آگے ڈیٹیل دی ہے، جس میں نے کہا کہ یہ جو آیات مبارکہ نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ میں، ان کی آگے ایکسٹینشن ہے۔ یہاں پہ ایکسٹینشن یہی کہ دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور وہ گواہ بننے والے ٹھیک ٹھیک گواہی دے۔ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، تو یہ مین اس میں آیا۔ تو پھر اس کے بعد پھر یہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، یہ باتیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس شخص کو جو آخرت، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ یہاں پہ دو باتیں آئی ہیں۔ ایک بات تو، پہلی بات تو آلریڈی ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں، عدت اور اس کی ڈیٹیلز۔ یہاں پہ جو ہے وہ پھر ان پہ گواہی آ گئی ہے کہ دو آدمیوں کو گواہ بنا لی جائے جو اچھے لوگ ہوں، صاحب عدل ہوں، اور وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں۔ اور جو تیسری بات بہت امپارٹنٹ آئی ہے کہ یہ چیزیں ان کے لیے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ جو ہم اپنے رویوں کو، اپنے آس پاس ماحول کے رویوں کو ہم جو ہے وہ انالائز کریں، جو ظلم ہے نا، اس میں سب سے بڑا آنسر اس چیز کا ہوتا ہے کہ وہ بندہ اس چیز کو بھول چکا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ جب انسان اس چیز کو یاد رکھے کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور مجھے اپنے ہر کام کا جواب دینا پڑے گا، تو پھر وہ ظلم نہیں کرتا۔ تو اس کو ہوتا ہے کہ یہ پھر مجھے جواب دہی ہوگی اور مجھے جو ہے اس کے مطابق سزا ملے گی۔ تو یہاں پہ کہا کہ جو میں یتق اللہ، تو یہاں ایک اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسینٹیو دیا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بات آ چکی ہے، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اس میں بھی یہ جو ہے، اس میں آگے یہ معروف کا تھوڑا سا اور ڈیفائن کیا ہے کہ عدت ختم ہونے کے دو راستے ہیں، بھلائی سے روکنا یا بھلائی سے جدا کرنا۔ بھلائی سے جدا کرنا ہو تو عزت کے ساتھ، یعنی تانے نہ دینا، کردار کشی نہ کی جائے، حقوق نہ روکے جائیں،
بچوں کو انتقام کا ذریعہ نہ بنایا جائے، خاندانوں میں دشمنی نہ پھیلائی جائے، یہ ہے۔ اور پھر یہ آج کی اس آیت میں جو ہے، یہ سورہ آیت نمبر 2 میں یہ ہے کہ دو لوگ گواہ بنا دو۔ طلاق اور رجوع میں گواہ بنانا، یعنی طلاق میں پتہ ہے گواہ بنائے جاتے ہیں، لیکن رجوع میں یا جو ہے وہ اس میں طلاق میں نا جو اکثر رواج نہیں ہے گواہ بنانے کا، تو یہ حکم دے گا دو عادل گواہ مقرر کیا جائے جو گواہی اللہ کے لیے قائم ہو۔ اس کا مقصد ہے طلاق، رجوع، جدائی جیسے حساس معاملات خفیہ، غیر منظم، مشکوک یا جھگڑے کا سبب نہ بنے۔ گواہ ہونے کے بعد اختلافات کم ہو جاتے ہیں۔ ایون چیز کو لکھ لیا جائے نا، لکھ لیا جائے، تحریر کر لی جائے، اس سے بھی جو ہے نا ایک گواہی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے۔ اسی تحریر پہ یا تحریر کے بغیر جو ہے، یہاں پہ یہ گواہ بنانے کا ذکر کیا کہ دو معتبر لوگوں کے سامنے یہ کام کیا جائے اور جو اس پہ گواہی دیں کہ ہاں یہ کام ہوا ہے۔ اگر کوئی بھی کس طریقے سے وائلیٹ کرتا ہے تو وہ جو دوسرا فریق جو ہے وہ جا کے گواہوں سے کہہ سکتا ہے کہ آپ گواہی دیں کہ یہ کام ایسے ہوا تھا۔ تو گواہ ہونے کے بعد اختلافات کم ہوتے ہیں۔ گواہی کا مقصد کسی فریق کو نیچے دکھانا نہیں ہوتا، بلکہ عدل، وضاحت اور تحفظ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اسلام خاندانی معاملات میں شفافیت اور ذمہ داری چاہتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ تقویٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ اللہ اس عظیم اصول کے بیان فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس سے نکلنے کا راستہ پیدا کرتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہ ہو۔ یہ آگے دوسری جگہ پہ یہ آیت آئی ہے، یہاں پہ تو ہے نا کہ مشکلات نکل راستہ پیدا ہوگا، پھر آگے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دے جہاں سے اس کو گمان ہو۔ اگلی آیت میں یہ ڈیٹیل ہمارے سامنے آئے گی۔ یہ آیات طلاق کے احکامات کے درمیان، اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان طلاق، نفقہ، عدت، رجوع، جدائی کے معاملات سے اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ اور بعض اوقات شوہر سوچتا ہے اگر میں انصاف کروں گا تو مالی نقصان ہوگا، عورت سوچتی ہے میرا مستقبل کیا ہوگا، خاندان سوچتا ہے اب کیا بنے گا۔ اللہ فرماتے ہے تقوی اختیار کرو، راستے میں بناؤں گا۔ یہاں توکل کا جو درس بھی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ ہی کافی ہے۔ لیکن توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذمہ داریاں چھوڑ دے۔ بالکل توکل یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم پر عمل کرے اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے۔ یہ آیت مبارکہ ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 3، وَيَرْزُقُهُ حَيْثُ مَا لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے رستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان نہ ہوگا۔ مَن يَتَوَكَّلْ اللَّهُ هُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے وہ کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتے ہیں۔ وجعل اللہ بكل شيء قدرا، اور اللہ ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت مبارکہ ہے، بڑی جو ہے وہ تقویت دینے والی ہے، اور یہ صرف اس معاملے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر معاملے کے لیے ہے۔ انسان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جب انسان اللہ کے حکم پہ چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا مالک ہے، اس پر رزق ہے، اسی پہ اس کو توکل کرنا چاہیے، اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہ یرزقہ ہو، وہ اسے رزق دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندیوں کو ایسی جگہ اور ذرائع سے رزق عطا فرماتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ رزق صرف مال و دولت تک محدود نہیں ہے بلکہ سکون، عزت، برکت، صحت، قلبی اطمینان بھی اس میں شامل ہے۔ یہ لفظ مومن کے دل میں امید، اعتماد اور اللہ کی رحمت پر یقین پیدا کرتا ہے۔ من حیث، وہاں سے، اس سے مراد ایسے اسباب، راستے ہیں جو انسان کے ذہن منصوبہ بندی سے باہر ہوں۔ اللہ کی قدرت انسانی اندازوں کی محتاج نہیں ہے، وہ بندے کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ لا یا تصیب و گمان بھی نہ کرے۔ انسان عام طور پر ظاہری وسائل، محدود امکانات کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالی حکمت سے وہاں سے مدد اور آسانی عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کو کوئی امید نہیں ہوتی۔ یہ لفظ مایوسی کے اندھیروں میں امید کی کرن پیدا کرتا ہے۔ عدت کے دوران متعلقہ بیوی کو گھر میں رکھنا، اس کا خرچ برداشت کرنا، رخصت ہوتے ہوئے اس کو مہر و متاع طلاق دے کر رخصت کرنا، بے شک آدمی پر مالی بار ڈالتا ہے۔ جس عورت کے لیے آدمی دل برداشتہ ہو کر تعلقات منقطع کرنے پر آمادہ ہو چکا ہو، اس پر مال خرچ کرنا اس کے لیے صرف ناگوار ہوگا، اور اگر آدمی تنگ دست بھی ہو تو یہ خرچ اسے اور زیادہ کھلے گا۔ لیکن اللہ سے ڈرنے والے آدمی کو یہ سب کچھ برداشت کرنا چاہیے۔ تمہارا دل تنگ ہو تو ہو، اللہ کا ہاتھ رزق دینے میں تنگ نہیں ہے۔ اس ہدایت پر چل کر مال خرچ کرو گے تو ایسے راستوں سے تمہیں رزق دے گا تو جدھر سے رزق ملنے کا تمہیں گمان بھی نہ ہو۔ یہ پوری جو پکچر ہے، یہ جو ہم نے پڑھی ہے طلاق، رجوع اور جو ہے وہ تو یہ عدت کی،
تو اس میں ایک بڑی چیز جو ہمارے سامنے یہ پازیٹیو تھنکنگ، یہ پوری کی پوری ہمیں جو ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ کے لیے ابھارتی ہے کہ مثبت سوچو، مثبت مثبت سوچو، دوسرے کا بھلا چاہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے گا، اور یہی اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کے حدود ہے۔ یہ بالکل چھوٹی سی اس بات میں ہم اس کو سمرائز کر سکتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچنا، دوسرے کی بھلائی سوچنا، دوسرے کا بھلا سوچنا، دوسرے کی آسانی سوچنا۔ پھر اللہ کی طرف سے یہ وہ یرز کو میں نہیں صلاح یا تصب، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں سے ریپیٹ کر لیجیے گا جی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، وَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، وَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو پھر اپنی عدت، جب پھر وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں، پھر وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو، تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو، اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا انہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دو، یا انہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکے رکھو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکے رکھو، لِتَعْتَدُوا، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کرو، تاکہ تم زیادتی کرو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ایسا کرے گا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور جو ایسا کرے گا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے، وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، یعظکم بہ، یعظکم بہ، وہ تمہیں اس کے ذریعے سے نصیحت کرتا ہے، وہ تمہیں اس کے ذریعے نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر جی۔ ہم اس موقع پہ جی یہاں پہ وقفہ کریں گے انشاءاللہ 5 منٹ کا، اور پھر آگے سے انشاءاللہ دوبارہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔